ایک صحابی فرماتے ہیں میں پیارے آقا کے دروازے پر مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، شام کے بعد میں نے دستک دی، آقا باہر تشریف لائے، مجھے مسئلہ بھول گیا، میں نے دیکھا آقا بڑے موٹے دکھائی دے رہے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ عصر کے وقت بڑے پتلے سے تھے، ابھی بڑے موٹے دکھائی دے رہے، اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، سردی کا موسم تھا، تو پیارے آقا نے اشاروں میں اسے کہا کہ میرے کندھے سے چادر اتار۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے چادر اتاری تو میں نے دیکھا داہنی بغل میں حسن تھا، بائیں بغل میں حسین تھا۔ آقا نے پھر حسن کا سر قریب کیا، اسے سونگا، پھر حسین کا سر قریب کیا، اسے سونگا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے پھول سونگتے ہو، جب مجھے خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں حسن و حسین کو سونگتا ہوں۔ یہ محبت ہے، اس محبت کو صحابہ نے دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ یہ جتنی محبت ہے پیارے آقا کی، میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں، یہ 6 سال کا حسین جب گود میں آقا پیار کرتے ہیں، کان پیدا ہوئے، کان میں اذان کہی، گڑتی دی، لب کو چوما، گردن کو چوما، حسین سجدے سے کھیلتا ہے، کندھے پہ سوار ہو جاتا ہے، آقا خطبہ دے رہے ہیں، حسین داخل ہوتا ہے مسجد نبوی کے، سیڑھیوں پر گرتا ہے، پیارے آقا یہاں سے اٹھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں۔ یہ جتنے واقعات ہیں 6 سال کی عمر پہ، حضرت حسین کی عمر 6 سال، پیارے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما لیا۔ وہاں سے سنانے والوں نے اٹھایا حسین کو کربلا پہنچا دیا۔ کربلا میں حضرت حسین کی عمر ہے 58 سال۔ کتنی؟ 2 کم 60۔ 6 سال سے اٹھایا، 58 سال پہ پہنچا دیا۔ 52 سال کی زندگی کہاں گئی؟ کتنی؟ بولو نا۔ آج کوئی خطیب 10 سال خطابت کر جائے خطبات شائع ہو جائیں گے، کوئی مدرس 20 سال پڑھا جائے اس کی سوانح حیات لکھ دی جائے گی۔ امت کی اتنی بڑی شخصیت، پروردہ آغوش نبوت، حیدر کے دل کا چین، فاطمہ کا نور العین، پیارے آقا کا دل کا ٹکڑا۔ آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، اس کی 52 سالہ زندگی پہ پردہ کیوں ہے؟ 52 سالہ، کتنی؟ 52 سالہ۔ اس لیے کہ اس پردے کو اٹھا دیا جائے تو حسین نظر آئے گا عمر کے ساتھ۔ اس سے پردہ اٹھاؤ تو حسین نظر آئے گا عثمان کے ساتھ، اس سے پردہ اٹھاؤ تو حسین نظر آئے گا معاویہ۔ 2.25 سال حضرت ابو بکر کا دور ہے۔ کتنا؟ 2.25 سال حسین کا بچپن ہے، بچپن ہے حسین کا۔ ابو بکر اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، پیارے آقا دنیا سے رحلت فرمائی، صحابہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، ابو بکر کو منبر پہ بٹھایا، ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، امیر منتخب کیا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ابو بکر خطبہ دیجئے۔ حضرت ابو بکر خاموش۔ دوسری دفعہ پھر فرمایا ابو بکر خطبہ دیجئے، ابو بکر خاموش۔ تیسری دفعہ جب صحابہ نے عرض کیا ابو بکر خطبہ دیجئے، تو حضرت ابو بکر کی نظریں یوں متلاشی ہیں، فرمایا خطبہ دیتا ہوں مجھے حسن و حسین نظر نہیں آ رہے۔ انہیں لایا جائے، حسن کو لایا گیا، حسین کو لایا گیا۔ حضرت ابو بکر نے منبر کی داہنی جانب حسن کو بٹھایا، بائیں جانب حسین کو بٹھایا، اور صحابہ کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا صحابہ آقا دنیا سے چلے گئے، آقا نظر نہیں آ رہے، خطبہ آقا کا غلام دے گا، اور آقا کا چہرہ دیکھنا ہوا تو حسن و حسین کو دیکھ لے۔ توجہ ہے؟ پردہ اس لیے نہیں اٹھایا جا رہا کہ حسین ابو بکر کی گود میں دکھائی دے گا، پردہ اس لیے نہیں اٹھایا جا رہا۔ حضرت حسین امیر المومنین حضرت عمر کو ملنے کے لیے آئے، جب دروازے پہ پہنچے تو دیکھا حضرت عمر کا بیٹا بیٹھا تھا باہر۔ عبداللہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں اس لیے بیٹھا ہوں، اندر ابا جی مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، میں باہر بیٹھ گیا۔ حضرت حسین بھی ساتھ باہر بیٹھ گئے، جوان حسین، 16-17 سال کا حسین باہر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ کو اجازت ملی، عبداللہ اندر داخل ہوئے، ساتھ حسین بھی تھے۔ حضرت عمر نے جو حسین کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میں پوچھتا ہوں کوئی بتائے کیا حضرت عمر اپنے بیٹے کے لیے کھڑے ہوئے؟ کیا کوئی بیٹے کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ حسین کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پوچھا حسین آپ کب آئے؟
حضرت حسین نے فرمایا چچا کافی دیر سے آیا ہوں، باہر کیوں تھا؟ باہر اس لیے تھا، میں نے پوچھا عبداللہ سے، عبداللہ نے کہا مجھے اجازت نہیں ملی تو میں باہر اس لیے بیٹھ گیا، عمر نے بیٹے کو اجازت نہیں دی، میں تو علی کا بیٹا ہوں، میں تو علی کا بیٹا ہوں، مجھے کیسے اجازت ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا حسین عبداللہ کے لیے تو یہ قانون ہے کہ اجازت ملے تو آئے، حسین تو بے شک میرا بیٹا نہیں علی کا بیٹا ہے، لیکن جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے پیارے آقا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، مجھے وہ لمحہ یاد آ جاتا ہے جب آقا تجھے پیار کیا کرتے تھے۔ حسین عبداللہ کے لیے تو قانون ہے کہ اجازت ملے تو اندر آئے، حسین تیرے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جب جی چاہے جب مرضی ہو آ جایا کر، عمر حاضر ہے۔ حضرت عمر ہی کا دور ہے، حضرت حسین کی عمر ہے 17 برس، 17 برس کے جوان ہیں، حضرت ابو ہریرہ ساتھ ہیں، دوسری بستی میں جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، دوپہر کا موسم، شدت کی گرمی، دھوپ، گرمی پڑ رہی ہے، گرد و غبار کپڑوں پر، جوتوں پر، حضرت حسین تھک کے آ کے بیٹھے، حضرت ابو ہریرہ اٹھے، بوڑھے ابو ہریرہ، اور اپنے کندھے سے چادر اتار کے حسین کے جوتے صاف کرنے لگ گئے۔ حضرت حسین کی چیخ نکل گئی، چیخ مار کے کہا چچا ابو ہریرہ آپ امت کے اتنے بڑے محدث، آپ کی چادر میرے جوتوں پر؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حسین مجھے منع نہ کر، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے، تیرے نانا نے فرمایا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین۔ بہرحال میں ایک اور